بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا یہ دعا ہمارے چوتھے مولا اور آقا امام سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام سے منقول ہے۔ یہ بڑے وسیع مفاہیم کو رکھتی ہے، یہ مختصر سی دعا پوری زندگی پر محیط ہے۔ اور سیف سجادیہ میں یہ بات موجود ہے کہ امام علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے قائداً و قائماً و راکعاً و ساجداً، یعنی امام علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے چاہے وہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں یا رکوع میں ہوں یا سجدے میں ہوں، یعنی بالفاظ دیگر ہر حالت میں اس دعا کو پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا فقرہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جو تیرا ذکر بھول جائیں۔ دوسرا فقرہ وَلَا غَافِلًا لِإِحْسَانِكَ فِي مَا أَعْطَيْتَنِي، اور مجھے ان غفلت کرنے والوں میں قرار نہ دے کہ جو تیری عطاؤں اور تیرے احسان کے بارے میں غافل ہو جائیں، اس میں مجھے قرار نہ دینا۔ یہ بہت اہم ہے۔ امام کاظم علیہ السلام جا رہے تھے ایک مرکب پر سواری پر، اچانک جھکے اور رک کر سجدہ کیا امام نے۔ کہا مولا یہ اچانک روک کر آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمتاً دفعتاً یاد آئی، تو اسی وقت رک کر۔ اس کی مثال ویسی ہے کہ آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہوں اور اچانک کہیں روکیں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں سجدہ کر سکیں اور فوراً سجدہ کریں، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ خیریت تو دے، کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہ ایک نعمت یاد آئی مجھے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عظمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سبحان اللہ۔ پریکٹیکلی شاید مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ شاید جس طریقے سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، یا ایکسپیکٹ نہیں کیا گیا ہم سے کہ ہم ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں۔ میں اتنا آپ سے ضرور کہوں گا کہ جب کبھی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی نعمت دفعتاً یاد آئے کہ وہ اللہ نے مجھ پر کیسا احسان کیا تھا، تو ایک سبحان اللہ کہہ کے ایک درود ضرور بھیج دیا کریں اس وقت۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کم از کم اتنا ضرور کر لیا کیجیے۔ اس سے آگے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور مکرم مرکب پہ سوار ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، 5 مرتبہ اترے اور 5 مرتبہ سجدہ کیا۔ کہ یا رسول اللہ یہ 5 مرتبہ اتر کر آپ نے سجدہ کیوں کیا اس طریقے سے؟ فرمایا کہ جبریل 5 مرتبہ مجھ پہ نازل ہوئے، 5 اللہ کے پیغام پہنچائے، ہر پیغام پر میں نے سجدہ کیا۔ وہ 5 پیغام یہ تھے کہ جبریل اللہ کی جانب سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بہشت میں ہیں، میں نے سجدہ کیا۔ دوسرا پیغام لے کر آپ کے اہل بیت بہشت میں، میں نے سجدہ کیا۔ تیسرا پیغام لے کر آئے کہ ان کے محب بہشت میں ہے، میں نے سجدہ کیا۔ چوتھا پیغام لے کر آئے کہ ان کے دشمن جہنم میں ہے، میں نے سجدہ کیا۔ اور 5واں پیغام یہ لے کر آئے کہ ان کے دشمنوں کے دوست بھی جہنم میں ہے، تو میں نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی ولا غافلا لإحسانک فیما اعطیتنی، پروردگار تو مجھے ان غفلت رکھنے والوں میں سے قرار نہ دے جو تیرے احسان کو بھول جاتے۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں شخص کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم پر یہ عذاب ہے۔ کہ پروردگار کس بات کا عذاب ہے؟ کہ اس لیے کہ تمہاری نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتے تھے۔ کہ پروردگار میں تو بڑا پابند تھا تیرے شکر کا، جب کوئی نعمت ملتی تھی تیرا شکر کرتا تھا۔ کہ تم شکر تو بجا لاتے تھے لیکن واسطہ نعمت کا شکر نہیں بجا لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے۔ من لم یشکر المنعم من المخلوقین، جو مخلوقین میں سے نعمت پہنچانے والوں کا شکر ادا نہ کرے، لم یشکر الخالق، تو خالق کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر فقط اس بات کے لیے کافی نہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، والدین کا شکر بھی ضروری ہے کیونکہ وہ واسطہ فیض الہی ہے۔ شوہر کا شکر، بیوی کا شکر، ہر وہ کہ جو اللہ کی کسی نعمت کے لیے وسیلہ بن جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام صادق علیہ السلام طعام تناول فرما رہے ہیں اور شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم ھذا منک ومن رسولک، پروردگار یہ کھانا تیری جانب سے تھا اور تیرے رسول کی جانب سے تھا۔ تو امام ابو حنیفہ وہاں بیٹھے ہیں کہ جو اس مرتبے پر نہیں ہو، بات کو نہ سمجھ پائیں، تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اجعلت مع اللہ شریکا، آپ نے شرک کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا؟ تو امام صاحب نے کہا ویحک، وائے ہو تم پر، اللہ نے سورہ توبہ میں کہا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ جب تم نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول وہ تمہیں اپنے فضل سے غنی بناتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ساتھ رسول اللہ کو ذکر کیا ہے نعمت عطا کرتے وقت، تو میں کھانے کے وقت اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اگر آپ اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے، رسول اللہ کا جو شکر ہے وہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے، وہ خالق تو ایک ہی ہے لیکن وہ واسطہ فیض الہی ہے۔ آپ جب بھی شکر ادا کریں کھانے پر تو چونکہ امام معصوم پھر وہ خود ولی اللہ ہے اور حجت خدا ہے اور واسطہ فیض الہی ہے،
تو کہیں کہ پروردگار اللہم ھذا منک ومن رسولک ومن ولیک، پروردگار یہ جو کھانا میں نے کھایا ہے تیری جانب سے تھا، تیرے رسول کی جانب سے تھا، تیرے ولی کی جانب سے تھا، اس لیے کہ یہ توفیق بھی ہمیں اس انداز سے شکر کی ولی خدا کے سکھلائے ہوئے طریقے سے نصیب ہوئی ہے۔ تو پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جو تیرے احسان کو بھول جانے والے ہوں، اور اس میں خود بخود شامل ہے ہر وہ انسان کے جو اللہ کے احسان کو پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے، چاہے وہ ہدایت کا کوئی احسان ہے، چاہے وہ کوئی مادی احسان ہے، اور فرمائیے گا ٹھیک ہے۔ کم از کم 10 موقع ایسے ہیں، کبھی موقع ہوا تو میں تفصیل سے آپ کو سناؤں گا، 10 اوکیزنز ایسے ہیں کہ جس میں امیر المومنین نے اپنے اصحاب کا شکریہ ادا کیا، قدردانی کی اپنے اصحاب سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ حکمت نمبر 289 ہے نہج البلاغہ کی، حضرت ابو ذر کی تعریف کی ہے مولا کائنات نے کہ میرا ایک بھائی تھا فیما مظلہ، وہ بھائی ایسا تھا کہ جو بہت سادہ تھا اور سادہ غذا کھا لیتا تھا اور قناعت کے ساتھ گزارا کرتا تھا اور اللہ کی راہ پر تھا۔ تو حضرت ابو ذر کی تعریف کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، قدردانی فرمائی ہے، صحیح ہے۔ کبھی عمر ابن حمر کی تعریف فرمائی، کبھی عمار یاسر کی قدردانی فرمائی، کبھی خزیمہ کی قدردانی کی۔ عجب ہے۔ حباب ابن ارد، جنگ صفین ختم ہوئی، مولا حباب ابن ارد کی قبر پر آئے اور قبر پر آ کر حباب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اے باپ تم وہ تھے کہ جو اللہ کی خاطر اسلام لے کر آئے اور اللہ کی خاطر ہجرت کی، کیا کہنے، اور اللہ کی خاطر قانے رہے۔ پیغمبر اکرم حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے، ان کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اب میں کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ حتیٰ مشرکین، ابو البختری ایک شخص ہے مشرک، رسول اللہ کہتے تھے جنگ بدر میں کہ اگر ابو البختری سامنے آئے تو اسے نہیں مارنا، اس کی قدردانی کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ وہ شخص تھا کہ جب رسول اللہ پر لوگ تانے کستے تھے اور نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، تو ابو البختری تھا کہ جو لوگوں کو روکا کرتا تھا کہ نہ ماننا ہو تو میں محمد کی بات نہ مانو، لیکن کوڑا نہ پھینکو، تانے نہ کسو۔ حضور نے قدردانی کی اس کی اور کہا کہ اگر یہ جنگ میں سامنے آئے اسے نہ مارنا۔ حاتم طائی کی بیٹی آئی، حضور نے احترام کیا، کہا اس کا باپ کریم تھا۔ صحیح، حاتم طائی کی بیٹی اس وقت دائر اسلام میں نہیں آئی تھی، وہ گرفتار کر کے لایا گیا تھا، حضور نے کہا احترام کرو، باپ کریم تھا اس کا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی عزیز ذلیل ہو جائے یا کوئی غنی فقیر ہو جائے تو اس کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو، اور آپ اپنی زبان میں اگر میں کہہ سکوں کہ اس کے جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کو بھلا نہ دو۔ اگر کوئی عزیز ذلیل ہو گیا، کوئی غنی فقیر ہو گیا، اس کے احسانات کو نہ بھلاؤ، اس کی قدردانی کرو۔ بات واضح ہے؟